نظام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی وہ قوم پیدا کی جو ایمان میں بڑھے ہوئے تھے، اس ایمان اور یقین پر قائم تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن پر دین اپنے کمال پر پہنچا، اور یہی دین ہے جس کی تعلیم پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ بس جب صحابہ اپنے ایمان کی معراج کو چھونے لگے تو ان کا ہر حرکت و سکون اور ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو گیا، اور جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے یا چاہنے کے لیے ہو وہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ بس ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے اپنے اندر ایک عظیم انقلاب لانے والے لوگوں کا ہی ذکر ہے جو اپنی تمام پرانی بد عادات کو چھوڑ کر اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہوئے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان میں مضبوطی اور اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر خاموشی سے سختیاں برداشت کرنی پڑیں تو وہ کریں گے، کیونکہ ایک وقت میں جب سختی کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو اس وقت ایمان میں مضبوطی کا تقاضا یہی تھا کہ خاموشی سے سختیاں جھیلو۔ اس وقت عمل صالح یہی تھا کہ سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا۔ جب یہ حکم ہوا کہ وطن چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ تو ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح یہی تھا کہ بغیر کسی تردد کے وطن چھوڑ دیں۔ جب دشمن کو سزا دینے کے لیے جنگ کا حکم ہوا تو ایمان کا تقاضا اور عمل صالح یہی تھا کہ ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو دشمن کو سزا دو، یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں، دشمن کی طاقت اور میری طاقت میں کوئی نسبت ہے یا نہیں۔ غرضی کے ایمان لانے کے بعد کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی جب خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے، اپنی جان کو انسان خدا تعالیٰ کی امانت سمجھنے لگے جس کا حق صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جنت میں بھی ایسے بالا خانے میں لیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ جنتیں دائمی انعامات اور دائمی زندگی کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہترین اجر ہے جو ہم ایمان میں کامل اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر عمل کرنے والے کو دیتے ہیں۔
اور یہ لوگ جو بہترین اور دائمی جنتوں کا اجر پانے والے ہیں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی صبر سے قربانیاں دیں، وہ اپنے ایمانوں کو سلامت رکھا۔